أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر واللہ یعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے کرم سے پارہ 21 کو شروع کرنے کا موقع مل رہا ہے. گزشتہ سبق میں پارہ 20 کی آخری آیتوں کی تفسیر آپ احباب کی خدمت میں عرض کی جا چکی. پارہ 20 کی جو آخری آیتیں تھیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کی مثال مکڑی کے گھر سے دی. جس طرح مکڑی کا گھر جالا سب سے کمزور اور بودا ہوتا ہے، یہی حال کفر و شرک کا ہے. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، ان کے تمام عقیدے، ان کے تمام تر خیالات، ان کی حقیقت مکڑی کے جالے ہی کی طرح ہے. وہ تمام عقیدے اتنے بودے، اتنے کمزور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. پارہ 21 کی جو پہلی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صداقت اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر کہا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب وحی کے ذریعے تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، یعنی قرآن مجید، اس کو پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کے دو مقصد ہوتے ہیں. قرآن کی تلاوت کا ایک مقصد اجر و ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا، جو مسلمان کلام الہی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور تلاوت جس قدر ہوگی، اجر و ثواب بھی اسی اعتبار سے ہوگا. تلاوت کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے بغیر دیکھے کہ کلام پاک کو پڑھنا. دوسرا طریقہ ہے دیکھ کر کلام پاک کی تلاوت کرنا. حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کلام پاک کی تلاوت دیکھ کر ہوتی ہے، جس کی کلام پاک کی تلاوت دیکھ کر ہوتی ہے، اس کا اجر و ثواب بغیر دیکھے کی تلاوت کے ڈبل ہوتا ہے. کوئی آدمی بغیر دیکھے کے تلاوت کرتا ہے، ثواب ملتا ہے لیکن کم ملتا ہے. لیکن جو آدمی کلام پاک دیکھ کر پڑھتا ہے، اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے،
حدیث میں ہے 2000 گنا تک اللہ ثواب دیتے ہیں۔ اب اتنا زیادہ ثواب کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کلام پاک پڑھنے کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ دیکھ کر پڑھنے والا سب سے پہلے باوضو ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتا ہے اور تلاوت کے موقع پر ورق گردانی کرتا ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے صفحہ جب ختم ہوتا ہے تو پھر صفحہ پلٹاتا ہے، پھر اللہ کے کلام کے جو حروف ہیں ان حروف کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب بغیر دیکھے کی تلاوت کے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں۔ لیکن تلاوت کا سب سے زیادہ اجر و ثواب ایک ایمان والے کو اس وقت ملتا ہے جب وہ یہ تلاوت نماز میں کرتا ہے۔ نماز میں جو پڑھی جانے والی تلاوت ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب تمام تلاوتوں سے سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اگر آدمی نماز کی حالت میں کلام پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب پھر یہ جماعت کے ساتھ ہو تو اس کی فضیلت اجر و ثواب اور بڑھتا ہے، جمعہ کا دن ہو تو اور ثواب بڑھتا ہے، رمضان کا مہینہ ہو تو اجر و ثواب اور بڑھتا ہے۔ تو کلام پاک کی تلاوت کے 2 مقصد، پہلا مقصد اجر و ثواب حاصل کرنا۔ کلام پاک کی تلاوت کا ایک دوسرا مقصد ہے، وہ ہے وعظ و نصیحت، اللہ کے احکام کی تبلیغ۔ یہ بھی کلام پاک کی تلاوت کا اہم مقصد ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نبی علیہ السلام کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے کہا یتلو علیہم آیاتی، وہ لوگوں کے سامنے اللہ کے کلام کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب کلام پاک کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے تو اس سے لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی ہوتا تھا اور اس سے لوگوں کو اللہ کے احکامات کا، اللہ کے منشے کا پتہ چلتا تھا۔ یہ 2 مقصد سے کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اور یہ جو دوسرا مقصد ہے پہلے مقصد سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کلام پاک کی تلاوت اس کے احکام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے پڑھنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے صرف کلام پاک کے الفاظ کی تلاوت کے مقابلے میں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب وحی کے ذریعے آپ کی طرف بھیجی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اس کو پڑھا کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی رکھو۔ قرآن پڑھنا ہی ہے لیکن اس قرآن کو پورے اہتمام کے ساتھ نماز میں پڑھو۔ اسی لیے نماز کا قرآن کی تلاوت اہم ترین جز ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ کلام پاک کی تلاوت نماز کا ایک اہم ترین فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھے لیکن اس نماز میں کلام پاک کی تلاوت نہ کرے تو پھر وہ نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی مقبولیت کے لیے، نماز کی صحت کے لیے کلام پاک کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے قرآن پڑھنے کا، نماز کے اہتمام کا اور اس نماز میں اس کلام پاک کی تلاوت کا اپنے نبی کو حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں نماز کے 2 فائدے بیان فرمائے، ایک نیگیٹو فائدہ،
ایک پازیٹیو فائدہ، نماز پڑھنے کا ایک منفی فائدہ اور ایک مثبت فائدہ۔ پہلے اللہ نے نیگیٹو منفی فائدہ بیان فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز کا منفی فائدہ، نیگیٹو فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ اللہ نے بالکل کھلا کھلا صاف صاف نماز کا نیگیٹو فائدہ بیان فرمایا۔ اب اس نیگیٹو فائدے کو سننے کے بعد جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں، بہت سوں کے ذہنوں میں ایک سوال مچل رہا ہوگا۔ وہ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ہم میں سے، خود ہم ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کا جو نیگیٹو فائدہ بیان فرمایا کہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ پھر نماز کا یہ فائدہ کیوں ہمیں حاصل نہیں؟ جس طرح کا سوال آپ کے ذہنوں میں اس آیت کو سن کر آ رہا ہے، جب اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی تو اس آیت کو سن کر اسی طرح کا سوال کچھ صحابہ کے ذہنوں میں بھی آیا تھا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اس سوال کا اظہار بھی کیا، کہا کہ یا رسول اللہ، کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے نماز کا واضح مقصد یہ بیان فرمایا کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو جواب دیا، وہ جواب آپ کے لیے بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ چھوڑو، بہت جلد اس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور گناہ کے کام سے روک دے گی۔ چنانچہ نبی کے جواب کے بعد صحابہ خاموش رہے۔ پھر کچھ ہی دن گزرے تھے، سب صحابہ نے دیکھا جس صحابی کو ذہن میں رکھ کر صحابہ نے سوال کیا تھا، انہوں نے اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لی اور مکمل ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں اور اللہ کی توفیق سے ہمارے اپنے ماں باپ یا اساتذہ کی تربیت کے نتیجے میں ایک لمبے عرصے سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ اتنے عرصے سے نماز پڑھنے کے بعد بھی ابھی بھی وہی گناہ ہے، ابھی بھی وہی جھوٹ ہے، نماز بھی ہے، پابندی بھی ہے، یہ بھی ہے، کیوں ختم نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمایا، بے شک نماز میں آج بھی وہی تاثیر ہے جو اللہ نے قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے کے موقع پر بتایا، لیکن نماز کا وہ اثر ہم پر جو مرتب نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے جن چیزوں کا نماز میں خیال رکھنا چاہیے۔ نماز طاقتور اس وقت بنتی ہے جب آدمی چند چیزوں کا لحاظ رکھے۔ پہلی چیز ہے طہارت، اس لیے کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔
سب سے پہلے طہارت کی ضرورت ہے۔ معاف کرنا تکلیف اگر ہو تو آج اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو طہارت کا لحاظ نہیں رکھ پاتا۔ جس قسم کا لباس اور جس قسم کا پہناوا اس وقت مسلمانوں نے غیروں کی نقالی میں کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے صحیح طور پر طہارت اس کو ہوتی ہی نہیں۔ طہارت ہونے کے باوجود بھی بہت سارے خطرات اس کے اپنے کپڑوں پر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس آدمی کی طہارت میں نقص اور کمی آ جاتی ہے، پھر اس کی نماز طاقتور اور اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ طہارت ہی نہیں ہے تو پھر نماز کیسے ہو؟ دوسری چیز، طہارت کے اندر طہارت بھی ہے، پھر وضو بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، پوری یکسوئی نماز کی ادائیگی کے لیے چاہیے۔ جب تک آدمی کے دل میں سکون اور یکسوئی نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کی نماز میں اور اس کے اعضاء و جوارح میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اعضاء و جوارح میں سکون اسی وقت آتا ہے جب انسان کے دل میں سکون، ورنہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، ادھر کھجاتا ہے، ادھر یہ کرتا ہے، ادھر یہ کرتا ہے، کبھی ایک پیر پر، کبھی دوسرے پیر پر، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے نماز کے اندر۔ یہ تمام کی تمام چیزیں علامت ہے اس بات کی کہ اس کو سکون حاصل نہیں۔ نماز کی قبولیت کے لیے یکسوئی ضروری ہے، اور پھر نماز کی قبولیت کے لیے تیسری چیز ہے دل کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت۔ دیکھیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، نماز خشوع سے پڑھو، خضوع سے پڑھو۔ خشوع کا تعلق انسان کے ظاہری جسم سے ہے، خضوع کا تعلق انسان کے اندرون سے اور باطن سے ہے۔ انسان کے اندرون میں جب اللہ کا ڈر، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت و جلالت کہ اس کو احساس ہو ایک مسلمان کو کہ ایک رسمی نماز نہ ہو کہ بس ایک وقت ہو گیا تو آیا اور پڑھ لیا، بلکہ ایک مسلمان کو آتے ہوئے احساس ہو کہ یہ میرے مالک، میرے خالق اور میرے رب اور میرے پالنہار کا حکم ہے، اس کی بندگی کا ایک طریقہ ہے، مجھے اپنی اس بندگی کو، اس عجز و انکساری کو اپنے اس بڑے مالک کے سامنے ادا کرنی ہے۔ اس احساس اور شعور کے ساتھ آدمی مسجد کو آئے۔ اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے بہت بڑی رہنمائی عطا کرتی ہے۔ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ گھر میں ہم سب بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام جب گھر میں بیویوں کے ساتھ ہوتے تھے تو ان سے خوش طبعی اور دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے بات کرتے تھے، خوشی کی، دل لگی کی باتیں کرتے تھے، لیکن یہ خوشی اور دل لگی کی باتیں چلتی رہتی تھیں اس وقت تک جب تک کہ اذان نہ ہو۔ جو ہی بلال رضی اللہ عنہ اذان شروع کرتے، اللہ اکبر کہتے، نبی علیہ السلام کے چہرے پر بیگانگی کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اتنی بیگانگی کی، اتنی اجنبیت آپ کے چہرے پر آتی تھی کہ اللہ کے نبی اذان کی آواز سننے کے بعد ہم میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے تھے، مجھے چاہتے تھے، لیکن اذان کی آواز سننے کے بعد بالکل نبی علیہ السلام کے چہرے پر آنکھوں میں اجنبیت آتی تھی، اور ہم کہتے تھے، ایک گفتگو ہو رہی ہے، اچانک کیفیت بدل گئی تو پھر سامنے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو تو پریشانی ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں عرض کرتی کہ یا رسول اللہ، میں عائشہ ہوں۔ نبی علیہ السلام سوال فرماتے، کون عائشہ؟ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ یا رسول اللہ، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کون ابو بکر؟ اتنی اجنبیت۔ اب اللہ کا بلاوا آ چکا ہے، اس مالک حقیقی کے دربار میں پہنچنے کا اور اس کو اپنی بندگی دکھانے کا وقت آ چکا ہے۔ اب مخلوق سے تمام رابطے منقطع۔ ان کیفیتوں کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کرتے تھے۔ یہ تو آپ کا ایمان تھا، آپ کا یقین تھا، آپ کا مقام و مرتبہ تھا کہ آپ میں یہ کیفیت، اس کا ایک کروڑواں چھوٹا سا حصہ کم از کم اپنے اندر بھی اس طرح کا نماز کی ادائیگی سے پہلے پیدا کرنے کی کوشش کریں، فکر کریں۔ اگر ہم بھی اس تصور، اس استحضار کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ سے ڈر کر پوری طہارت کے ساتھ، اب عام طور پر بہت کم، الحمدللہ ایسا نہیں کہ سب لوگ ایک جیسے ہوتے، کچھ مصلی اتنے پابند، اتنے اہتمام والے بہت پہلے سے آ کر وہ بیٹھتے ہیں۔ اب کچھ مصلی، زیادہ تر مصلی وہ ہوتے ہیں جو بالکل عین وقت آتے ہیں، اب ان کو 2-4 منٹوں کے اندر طہارت سے فارغ بھی ہونا ہے، وضو بھی کرنا ہے، جماعت میں بھی شریک ہونا۔ اب اس جلدہ جلدی کے اندر طہارت صحیح نہیں ہو پاتی، اب پھر طہارت میں اطمینان نہیں تو پھر وضو میں بھی وہ انشراح نہیں ہوتا۔ اب جب آدمی آدھی ساری طہارت کے ساتھ آ کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر خیالات بھی آدمی کو چلاتے رہتے ہیں، یکسوئی نہ دماغی طور پر نہ دلی طور پر انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے نماز کا وہ فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمایا، وہ عام طور پر ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کون ہیں؟ یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلا اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کرنے والے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بڑی خوبصورت بات کہی، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیں۔ حضرت نے فرمایا، قرآن کا اگر یہ فائدہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو چھوڑیے، کم از کم اتنا فائدہ تو قرآن کا ہر کسی کو سمجھ میں آتا ہے، جب تک آدمی نماز میں ہوتا ہے اس وقت تک ہر قسم کے گناہ سے بچتا ہے۔ اتنی بات تو سب کو نظر آتی ہے، جب تک آدمی نماز میں ہوتا ہے وہ بے حیائی سے بھی بھائی یہاں کہاں ہے بے حیا، وہ تو سب باہر ہے، لیکن جب آدمی نماز کے لیے آتا ہے تو جب تک نماز میں ہوتا ہے اس وقت تک تو آدمی گناہ سے بچتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے کہا، جو آدمی نماز کے ختم تک گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، اس سے امید اور توقع رکھیے کہ انشاءاللہ اگلی زندگی میں بھی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ بعض علماء نے ایک اور مطلب بیان فرمایا، انہوں نے کہا
کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کے مردہ ضمیر کو زندہ فرماتے ہیں۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے ایک نہ ایک دن نماز بھی پڑھ رہا، گناہ بھی کر رہا، نماز بھی پڑھ رہا، جھوٹ بول رہا، ایک نہ ایک دن اس نماز کی پابندی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ضمیر کو جگاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے جس طرح نماز پڑھی ہے یہ نماز ایک تھوڑے وقت تک کے لیے نہیں بلکہ ایک مومن کی پوری زندگی نماز ہونی چاہیے۔ جس طرح میں نماز میں گناہوں سے بچتا ہوں، نماز کے علاوہ بھی میں بے حیائی اور گناہوں سے بچوں، اللہ تعالیٰ اس کی خاص توفیق اور ہدایت نماز کا اہتمام کرنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز کا پازیٹیو فائدہ بیان کیا گیا۔ اس کی کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس تفصیل کو آپ کے خدمت میں عرض کریں گے۔ جس طرح آپ کی نمازیں ہیں، آپ سے گئی گزری میری نماز ہے، ایسا نہیں کہ میری بہت اچھی کوئی نماز ہے، بس آپ بھی دعا کریں، آپ میرے لیے کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ اچھی ڈھنگ کی آپ کو بھی مجھے بھی آپ کی برکت سے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس نماز کی برکت سے ہم سب مل کر گناہ اور بے حیائی سے بچ سکیں۔ اللہ پورے مسلمانوں کو اس قسم کی نماز پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔